السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو، کشمش بلغم کو کم کرتی ہے۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ہو سکے لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، کہ اس کی کوئی دوا نہیں۔ مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے۔ بہت سے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں مگر پوری طرح استفادہ نہیں اٹھا پاتے۔ وجہ چیزوں کے استعمال کے طریقوں سے بے خبر ہونا یا پھر مقدار کا صحیح تعین نہ کرنا ہے۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ بھابھی وغیرہ سب کہاں ہیں، انہیں بلا لاؤ۔ کچھ دیر بعد بھابھی آ گئیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں تھیں؟ وہ اوپر آ کر ادھر ادھر سے چیزیں اٹھا کر سمیٹنے لگیں۔ اب میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا کہ کچھ نہیں، کام نال گئی سا۔ وہ تھوڑا ریزرو ہو گئی تھی۔ میں ان کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر سمجھ نہیں پائی کہ ایسا کیا ہو گیا رات ہی رات میں۔ غور کرنے کی کوشش کی، کل سارا دن میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ درد سے ہٹ کر کچھ اور سوچی سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ تھی تو کہہ سکتی تھی۔ میں نے کہا بچے وغیرہ کہاں ہیں، کیا سو رہے ہیں؟ کہنے لگے اسکول ٹر گئے نے۔ اچھا، میں تو فجر سے جاگ رہی ہوں، اتنی خاموشی سے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ بھابھی نے کہا تو دوائی کھانی ہوئے گی، کچھ کھانا ہے تے دس دیں۔ کل کے پوچھنے میں اور آج کے پوچھنے میں بہت فرق لگ رہا تھا۔ ان کو پتہ تھا میں کچھ نہیں کھاؤں گی، مگر پھر بھی جتنی دفعہ انہوں نے پوچھا تھا کھانوں کے اوقات میں، اس میں تھوڑا سا محسوس ہوا تھا کہ دل سے پوچھ رہی ہیں، مگر اس وقت صاف فارمیلٹی لگ رہی تھی۔ لگتا ہے بھابھی کو پھر سے کسی نے مشورے دے دیے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہے۔ سالوں بعد بھی اگر کبھی آنا ہوا ہے تو بھابھی پہلے دن تو ٹھیک ہی رہتی ہیں مگر دوسرے دن سے ان کے رویوں میں واضح فرق آ جاتا ہے۔ میں خاموش رہی، پھر کہا آپ سب نے ناشتہ کر لیا؟ کہنے لگیں 80 نہیں کر دے۔ کیوں؟ اب تو دوپہر ہو رہی ہے۔ آہو بچے آن گے تو انہاں نال کر لیں گے۔ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے پھر کہا بڑے بے شک نہ کریں اگر ان کا دل نہیں چاہتا، مگر بچوں کو تو ضرور ناشتہ بنا کر دیا کریں، بڑھتے ہوئے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا صرف اس احساس سے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو اکثر ایسے ہی بنا ناشتے کے اسکول جانا پڑتا تھا، جبکہ اس کے پاس لنچ کے لیے بھی بہت ہی کم، یعنی کسی دن ہی کچھ ہوتا، مگر ہماری کئی مجبوریاں ہوتی تھیں۔ کبھی میں بیمار ہوتی، کبھی اسکول سے ہی بچے کو لے جاتی، رات تک خوار ہونے کے لیے، اور رات بھر درد کی تکلیف سے تڑپتی رہتی، اور صبح سے مشکل سے اتنی ہمت ہوتی کہ اسے تیار کر کے اسکول روانہ کر سکوں، اور پھر کام پر جانے کی تیاری کرنے میں لگ جاتی۔ کبھی ہاتھ بہت تنگ ہوتا، مگر یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ بچوں کو مکمل ٹائم اور توجہ ہر کسی کی حاصل تھی، اس لیے ان کے لیے یہ سب ممکن تھا۔ اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے سمجھانا ضروری سمجھا کہ بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ جیسے رات کا کھانا ضروری ہوتا ہے ویسے ناشتہ بھی بہت اہم ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں انہیں ذیابیطس، برین ہیمریج، امراض قلب، جسمانی اور ذہنی کارکردگی کا متاثر ہونا، سانس میں بو آنا، آدھے سر کا درد، بالوں کا گرنا جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی بچے کے لیے کوئی کمی دیکھتی تو دل کو تکلیف محسوس ہوتی، فوراً ہمدردی اور احساس آتا کہ میرے بچے کی طرح کوئی تکلیف نہ دیکھے، تو فوراً مشورے دینے بیٹھ جاتی۔ اب سامنے والا میری باتوں کو کس نظر سے لے رہا ہے اس کا مجھے کبھی اندازہ نہ ہوتا۔ بھابھی یہ کہتے ہوئے دوسری طرف چلی گئیں، این جی ٹور جان دینے۔ تھوڑی دیر بعد نیلم بھی چھت پر آ گئی۔ نیلم اپنا ناشتہ اوپر ہی لے آئی تھی، وہ ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ مجھ سے بیٹے نے میرے کان میں آ کر کہا کہ ماں بھوک۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، وہ کھسیا کر موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔
منی اوپر آئی تو کہنے لگا، منی خالہ حنان کب تک آئے گا؟ میں بور ہو رہا ہوں۔ اس نے کہا بس آنے والا ہے، اس کو پراٹھا بنا کر دوں گی تو آپ کے لیے بھی بنا دوں گی، ساتھ مل کر لینا ناشتہ۔ اس نے بھی نہیں کیا۔ کاشی بھی اوپر یوں ہی چکر لگانے آیا۔ میں نے نیلم سے کہا کہ صبح کے ناشتے کی بچوں کو عادت ہونی چاہیے، صبح کا ناشتہ ہیلدی ہونا چاہیے، دوپہر میں بے شک ہلکا پھلکا دے دو، سارا دن بچوں نے اسکول میں دوڑیں لگانی ہوتی ہیں، فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ نیلم ہنسنے لگی، آپ خود تو پہلے کر لیں، خود تو کھاتی نہیں ہیں، جب پوچھو بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے گھر پہلے ہی نہیں بنتا، مجھے اچھا لگے گا میری وجہ سے کوئی اسپیشل اٹھے؟ نیلم نے کاشی کی طرف غصے سے دیکھا، پھر مجھے کہنے لگی، نہیں آپی جی ایسی کوئی بات نہیں، میں بچوں کو کمرے میں ہی دے دیتی ہوں جو دینا ہوتا ہے، اور کچھ نہ بھی کھائیں تو ایک گلاس دودھ لازمی دے دیتی ہوں، پھر لنچ میں بھی کچھ دے دیتی ہوں۔ بھابھی اور منی کھسیا کر نیچے چلی گئیں۔ کاشی لوگوں کے گھر روز رات کو چاول بنتے ہیں تقریباً، اور یہ سالوں کی روٹین ہے، صبح لازمی چاول رات کے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ برسوں پہلے بھی یہی روٹین تھی، منی بھابھی صبح چاول ضرور کھاتے تھے ناشتے میں بھی، اور اب بھی ایسا ہی تھا۔ اسکول بھیجنے سے پہلے حنان کو بھی وہ اسی طرح سالن چاول ڈال کر کھلا دیتی، اور اس کے علاوہ ایک دن پہلے گھر میں آئی ہوئی اگر کوئی چیزوں میں سے چیز ہوتی تو وہ بھی الگ دے دیتی ہیں، اور لنچ کے لیے پیسے وغیرہ یا لنچ باکس بھی ہوتا۔ اب چونکہ میں روم میں تھی تو وہ سیڑھیوں پر یا چھت پر جا کر بچہ کھا لیتا۔ ایک میل ہونا چاہیے صبح کے وقت، اب چاہے کسی بھی فارم میں ہو، ناشتے کے طور پر ہی کہلائے گا۔ پھر میرے سامنے یہ سب ایسے کیوں شو کر رہے تھے؟ میں رنجیدہ ہو گئی، آخر یہ لوگ مجھے کیا تاثر دینا چاہ رہے تھے؟ میں تو آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، پھر لے کر کیوں آئے؟ دوائیں فری کی تھیں، میں تو کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی، البتہ میرے بیٹے نے 2 وقت ضرور کھانا کھایا تھا۔ کاشی نے جو 4 چٹپٹا نوڈلز لا کر دیے تھے صرف 1 یوز ہوا تھا، 3 ویسے ہی پڑے تھے۔ میں بھاری دل کے ساتھ مشکل سے نیچے اتری، بچے آ چکے تھے۔ منی نے حنان کو انڈا پراٹھا بنا کر دیا اور میرے بیٹے کو بھی آواز دی کہ مل کر کھا لو۔ وہ جی اچھا کہہ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور اپنے پاس بلایا، اماں کیا ہوا؟ میں نے کہا چلو کال کرو، جہاں گھر کی بات کی تھی، مجھے نمبر ملا کر دو، بات کرنی ہے۔ مگر اماں ابھی تو آپ کی طبیعت۔ میں نے پھر اسے غصے سے دیکھا، کراچی میں کون تھا؟ طبیعت صحیح ہوتی یا خراب؟ خود ہی گھسیٹتے تھے نا۔ مگر کیوں؟ بس ہم شاید بوجھ لگنے لگے ہیں۔ منی پھر بلانے لگی۔ بیٹے نے کہا، منی خالہ اتنی زیادہ بھوک نہیں، بعد میں کر لوں گا۔ مگر جب وہ زیادہ اصرار کرنے لگی تو میں نے کہا تھوڑا سا کر لو، چاہے دھونے والے لو، کسی کو محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی کال نہ کر سکی۔ بیٹی نے کہا اماں میں اوپر پتنگ اڑاؤں حنان کے ساتھ؟ میں نے گردن ہلا دی اور وہ بھاگ گیا۔ چونکہ اب شام ڈھلنے لگی تھی، اتفاق سے اسما کی کال خود ہی آ گئی۔ مینا باجی کیسی ہیں آپ؟ مجھے آپ کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا، کیسے ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ تفصیل جاننے لگی۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگی آپ کی بھابھی نے۔ بار بار ایڈریس پوچھتی کہ آپ کاشی لوگوں کے گھر کا ایڈریس بتائیں، آپ کا پتہ لینے آنا ہے۔ میں نے منع کر دیا، ایسا خدا ناستہ کوئی معاملہ نہیں، زندہ ہوں، موو کر سکتی ہوں، اتنی بڑی بات نہیں، آپ کو ناحق پریشانی ہوگی۔ بلکہ صبح میں خود آتی ہوں آپ کی طرف، کوشش کرتی ہوں پوری۔ کہنے لگی دیکھ لیں اگر آسانی سے آ سکیں تو آ جائیں۔ اس دن نیلم کی امی یعنی ممانی زبیدہ بھی آ گئیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ وہ کمرے میں انٹر ہو کر کہنے لگی، میں پتہ لے آواں مینا دا کی حال ہے؟ پھر ملنے کے بعد 1000 روپیہ مجھے پکڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ اصرار کرتی رہیں۔ تب میں نے سختی سے منع کرنا مناسب سمجھا، پلیز آپ احساس سے آئیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ان سب کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ بعد میں سوچتی رہی کہیں انہیں برا نہ لگا ہو، وہ بڑی ہیں، مگر اللہ گواہ ہے مقصد انہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ مگر مجھے اچھا نہیں لگتا، پرسنلی پسند نہیں ہے، اس لیے منع کیا تھا۔
पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया, वरना बड़ों के इंतहा के अदब लिहाज की वजह से अक्सर मिनमिना कर रह जाती और ना चाहते हुए भी अक्सर जिस चीज़ से, जिस काम से दिल को दुख भी हो रहा होता वो भी लिहाज में कर लेती, हालांकि दिल भारी रहता और कोई खुशी महसूस ना होती, मगर इनकार करना आता ही नहीं था। और अगर अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती तो बकौल अम्मी के, भाई तुम्हारी आवाज़ ही हलक से नहीं निकलती, मिनमिना कर रह जाती हो, खुलकर बात किया करो। पर मैं ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती जो किसी अपने का मुस्तकिल साथ ही आपके लहजे में लेकर आता है। यहाँ तो एतमाद तोड़ने वाले और गिराने वाले हर मोड़ पर मौजूद रहे। मैंने फिर भाभी से शिकायत की कि मैंने मना किया था कि अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि किसी से मिलूँ, प्लीज़ मुझे आम लोगों की तरह पहले दुनियादारी में आने दें, फिर सबसे मिल भी लूँगी। वो कहने लगी, वो तो अचानक आई हैं, हमें पता थोड़ी था। किसी की मदद करने से पहले 3 बातें याद रखें। आप जो भी दे रहे हैं वो अपनी जेब से नहीं बल्कि अल्लाह की अता करदा नेमत में से दे रहे हैं। आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं, ना कि उस शख्स को जिसकी मदद की जा रही है। मदद करने से सरमाया कम नहीं होता बल्कि अल्लाह के वादे के मुताबिक कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर यूँ पैसे क्यों पकड़ाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अगर इयादत के लिए जाएं तो पैसे देना क्या ज़रूरी होता है? बचपन से ही मैं यहाँ पर ऐसा रवाज देख रही हूँ, वो भी डायरेक्ट हाथ में पकड़ाते हैं। मुझे तो ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे मैं फ़कीर हूँ या इमदाद लेने वाली रोड पर खड़ी खातून। लेकिन यहाँ रूटीन का हिस्सा है, शायद लोग महसूस भी ना करते हो। हर कोई हर किसी को इसी तरह देता है शायद। सबसे ज़्यादा मुझे उस वक्त फ़ील हुआ जब मामू अमीन की डेथ पर उनके घर गई थी। तब मैंने नानी अम्मी के मामू थे, शायद कमरा भरा हुआ था लोगों से, ख़वातीन से। मुमानी रुबीना की रो रो कर बुरी हालत थी। तदफीन के बाद जाते वक्त वो मामू हाथ में पैसे पकड़कर गिन गिन कर, मतलब अगर चंद नोट हैं उनके हाथ में हज़ार के, तो एक एक नोट को पकड़कर मुमानी रुबीना को पकड़ाते जा रहे थे। हालांकि इस सारी सिचुएशन में मेरा कोई किरदार ना था, मगर दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। उफ, इतना चीप अंदाज। हालांकि पैसे पकड़ाते हुए वो तसल्ली भी देते जा रहे थे, मुसलसल हमदर्दी के जुमले भी बोल रहे थे, मगर पैसे देने का अंदाज दिखावे का था, जैसे चाहते हो कि लोगों को पता चले कि कितने पैसे दिए गए हैं। अगर ये पैसे मदद की नज़र से दिए गए थे तो क्या ये मदद कहलाएगी? जो दिखावे में आ जाए वो अमल अल्लाह के हुजूर कबूल कितना होता है आप जानते हैं। फिर काहे की मदद? आप एक बेवा के आंसू की तजलील करके पहुँच रहे हैं, क्या उसके लिए ये हुक्म नहीं है कि एक हाथ से दो तो दूसरे तक को इल्म ना हो? हालांकि दूसरा हाथ भी आपका ही है। इस हद तक राजदारी का हुक्म है और ऐसा दिखावा करके दूसरों से हमदर्दी करने वालों के लिए ही कहा गया है कि उन्होंने जो अमल जिसके लिए किया होगा दुनिया में उसके ही हवाले कर दिया जाएगा। यानी अगर दुनिया दानी में करेगा तो दुनिया ही के हवाले कर दिया जाएगा और रोज़े महशर भी उसके साथ उठाया जाएगा। अगर वो मामू ख़ानदान के बुज़ुर्ग और बड़े होने की वजह से मोहब्बत और एहसास में कर रहे थे, तब भी उन्हें ज़ेब नहीं देता था कि वो ऐसा करें। जिसके हाथ में पकड़ा रहे हैं, ना उनके दिल में वो एहतराम रहता, ना अल्लाह के हुजूर दिया जाना मकबूल होता, और दुनिया वाले भी आंखें बंद करके तो नहीं बैठते। 2 अगर उनके इस अमल पर वाह वाह कर रहे होते तो 8 लोग उस अंदाज पर अफसोस भी करते और पीछे बुरा कहते। मगर क्या करें, ये चीज़ सियालकोट में बहुत पुरानी भी है और बहुत आम भी। हालांकि एक मुनासिब और मुहस्सिब तरीका यह है कि आप बीमारी में फ्रूट्स वगैरह ले जाकर दे दें, उसके आराम की कोई चीज़ जो से बीमारी में सुकून दे, कमी करे, वो दें। और अगर डेथ वगैरह पर देना इतना ज़रूरी है तो इन्वेलप में डाल कर दें, ताकि अगर राजदारी मुमकिन ना भी हो और मजबूरन लोगों के सामने देना पड़ ही जाए, क्योंकि बाज़ का सिचुएशन ऐसी होती है कि पूरे घर में लोग भरे होते हैं, तो कितना और क्या दिया का दिखावा ना हो और ना कहलाए।
خیر یہ تو ایک بات تھی، برسبیل تذکرہ پیسے دینے سے اچانک پرانی ذہن میں آ گئی تو لگے ہاتھوں میں نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ 2 دن سے سمیرہ بھی شام کو آ جاتی اور رات گئے تک اچھی گپ شپ والا ماحول بن جاتا۔ اصل میں جب بھی کاشی کی طرف آنے لگتی تو سمیرہ کو بھی ایک میسج کر دیتی کہ وہ اگر آنا چاہے تو آ جائے، یا کبھی بھابھی کو کہہ دیتی کہ سمیرہ کو پیغام دے دیے گا۔ وہ بچوں سمیت آ جاتی۔ اگر کبھی کوئی مس ہوتا تو میں لازمی پوچھتی۔ اکثر قاسم ہی نہیں ہوتا، بطول ایک آدھ بار ہی ساتھ نہیں آئی تھی۔ البتہ حسن کو صرف 2 دفعہ ہی دیکھا کاشی کی طرف۔ سٹارٹ کے دنوں میں تو بالکل ہی اس کی شکل نظر نہیں آئی۔ رشتوں کے حوالے سے تو میں سبھی سے ہٹ تھی، سمیرہ سے بھی تھی، کہ جیسے زندگی میں کبھی فوزیہ نے یعنی سمیرہ کی بڑی بہن نے ممانی ہونے کے ناطے کبھی اپنا رشتہ نہیں نبھایا، نہ فرض، اسی طرح سمیرہ نے بھی دونوں نمبر 0 پر تھے، ٹکے کا بھی کبھی نہیں پوچھا۔ مگر چونکہ یہ رشتہ سب سے آخر میں آتا ہے اس لیے اس کی تکلیف بھی کم تھی۔ جو زیادہ قریب ہوں فرض بھی ان کا زیادہ بنتا ہے اور تکلیف بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں باقیوں کی نسبت اس کے ساتھ تھوڑا فرینک رہی۔ میں جب بھی آتی سب کے لیے ہی کچھ نہ کچھ لاتی، کیونکہ ایسا کرنا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ جب سب ایک جگہ گیدرنگ میں نظر آتے، ہنستے بولتے کھاتے پیتے، مجھے بہت اچھا لگتا، خود میں لائف محسوس ہوتی۔ ویسے تو مہمان نوازی کی خواہش شروع ہی سے مجھے بہت خوشی دیتی تھی۔ دل چاہتا تھا جو بھی آئے بس میں کچن سے چیزیں بنا بنا کر پیش کرتی رہوں اور سب کی بس کہوں کہ اب باتوں کی آواز اپنے گرد محسوس کرتی رہوں۔ اس لیے جب بھی کوئی میرے پاس آیا، چاہے کراچی میں یا لاہور میں یا پھر سیالکوٹ میں رہنے کے دوران، پوری کوشش ہوتی کہ بدترین حالات میں بھی چاہے قرض اٹھا کر سب کس طرح کچھ نہ کچھ ضرور کروں، پر جس طرح کرنا چاہتی اکثر مجھے اس میں بہت ہی کمی محسوس ہوتی اپنے حالات کو لے کر۔ اس دفعہ آنے پر جانتی تھی کہ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں، پھر سب ہونا ہو۔ ہاں چونکہ کنفرم وقت معلوم نہ تھا، شاید ایک بار موقع ملے، شاید چند بار، اس لیے میں جب بھی آتی کاشی کی طرف تو یہی خیال رہتا شاید یہی بار آخری بار ہو، پھر کل میں ہونا ہوں۔ تو جو جتنا ہوتا پرس میں جس مقصد کے لیے بھی ہوتا سوچے بغیر میں سب کے لیے ہی تھوڑا بہت لے لیتی، اور اس وقت ہر کوئی مجھے ضرور یاد رہتا اور اسی خیال سے میں زیادہ چیز بھی لیتی، اور اگر کوئی اتفاقیہ موجود نہ ہوتا تو میں بجھ جاتی۔ مگر کس سے پوچھا نہیں کبھی، اس لیے کہ میرے لیے سب برابر تھے، اپنا ہو یا غیر، اچھا ہو یا برا، سب کو دیکھ کر خوشی ہوتی۔ اور گزشتہ 10 سال سے چونکہ میں تقریباً گھر میں بند رہی تھی، کسی بھی جاننے والے یا غیر کا گھر میں آنا جانا نہ تھا، 2-4 لوگوں سے صرف، لیکن گھر سے باہر کی حد تک تھوڑا بہت دے لیا، ورنہ زیادہ لوگوں میں یہی تاثر پکا ہونے لگا تھا کہ یہ شاید کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی یا شروع ہی سے ایسی ہے۔ حالانکہ اس کی وجہ صرف وہ 2-3 لوگ تھے جنہوں نے جادو ٹونے کا سہارا لے کر میرا روزگار باندھا، حتیٰ کہ میری ہر چیز ختم کر دی۔ اب ظاہر ہے کسی کو اپنی محبت دکھانے کے لیے آپ کے پاس بٹھانے کی جگہ تو ہونی چاہیے طریقے سے، تاکہ کوئی آ کر اچھا محسوس کرے، نہ کہ انکمفرٹیبل۔ 4 برتن تو ہوں جس میں کچھ سرو کیا جا سکے۔ جب اس معاملے میں بے بس ہو گئی تو پکا پکا کر لوگوں کے لیے لے جاتی، چلو اپنے گھر ہی کھا کر خوش ہو جائیں۔ اور جب اس سے بھی عاجز ہو گئی تو پھر میں بس کٹ کے رہ گئی اور وقت کا انتظار کرنے لگی جب اللہ ایسے لوگوں کی رسی کھینچے گا اور میرے لیے کوئی فیصلہ کرے گا۔ زندگی میں جب کبھی آپ کا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ اب یہاں آ کر تھوڑا موقع ملا تھا، میں اسے گین کرنا چاہتی تھی۔ گھر پر بلا کر اہتمام کی تو ابھی کوئی حتمی بات یا امید نہیں تھی، اس لیے یہاں بھی کوشش کرتی کہ ڈرائی چیزیں ہی لے کر چلی جاؤں۔ تب چند سٹنگز ہوئی نیلم اور کاشی کے گھر، ایک بار نعتوں کی، اسی طرح محفل سج گئی۔ ہم نے تحری بھی پکائی جس میں پرفارمنس کے جوش میں ابو ذر نے تحری کی پلیٹ ہی الٹ دی تھی۔ سب نے ہی بچوں سمیت نعتیں وغیرہ پڑھی، کوئل نے حسبی ربی جل اللہ پڑھی، حتیٰ کہ سیرت کی دھماکے دار آواز کو بھی ہم نے انجوائے کیا۔ اس دن کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ میں نے بھی تھوڑا سا زندگی میں پہلی بار بھر دو جولی سب کے سامنے پڑھی، اس لیے کہ میں ہمیشہ ہی اکیلے میں تو کوئی کلام پڑھنا ہو یا گنگنانا، مگر اپنے علاوہ دوسرے بندے کے سامنے کوشش نہیں کی۔ میری آواز فوراً ہی گلے میں پھنسنے لگتی، بلکہ عجیب ہی ہو جاتی، حالانکہ اکیلے پڑھنے میں بہتر نکلتی۔ اس دن جب سب بہت اچھا لگا، حالانکہ اس کے علاوہ بھی چند دفعہ سٹنگز اور ہوئیں، کاشی گھر اور سمیرہ کی طرف بھی 1-2 بار، اور ہر دفعہ
سبھی مجھے یاد آئے جو اس محفل میں موجود نہ ہوتے، حتیٰ کہ کراچی والے بھی، مگر ایسا 12 سال پہلے تک سوچتی تھی، بعد میں اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ ددھیال اور ننیال والے ایک ساتھ تو ایک جگہ ناممکنات میں سے ہے۔ خالی میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، البتہ الگ الگ جگہ کا سوچ کر ہی خوش ہو جاتی۔ یہ سب بھی موجود ہوتے تو کتنا اچھا لگتا، جبکہ امی کے بعد میرے لیے سب ختم ہو گیا تھا کراچی کے رشتوں میں۔ میرا کاشی کی طرف آنا کبھی پری پلان نہیں ہوا، بس اچانک ہی اس طرف آنا ہوا۔ کوئی چیز نظر آئی یا تھوڑا ٹائم بچ رہا ہوا تو میں کچھ دیر پہلے، یعنی اسٹاپ سے گھر تک پہنچنے سے پہلے صرف سمیرہ سے پوچھ لیتی تھی، حالانکہ اپنیوں سے سخت خفا تھی۔ پھر دل چاہتا کہ وہ لوگ بھی ہوتی۔ یوں تو فارینہ سے بھی اب جینا مرنا ایک طرح سے ختم تھا، مگر جب ان لوگوں کو معاف کیا تو میں نے الفاظ کہے تھے کہ اس طرح تو گڑیا کو بھی مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ بے شک اس نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر قصور سب کے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اگر گنجائش آپ کے لیے نکالوں تو پھر اس کو کیوں چھوڑوں، اور میرے لیے یہ آپ سب برابر ہیں۔ سو اسی نظر سے گڑیا کا بھی سوچ لیتی کہ اسے بھی ہونا چاہیے تھا ادھر۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے کوئی کبھی بات کرنی تھی، اور نہ ہی اپیوں سے، بس موجودگی ہی بہت تھی۔ اصل میں یہ میری ذاتی فیلنگز تھی۔ اول تو بہت ہی گنے چنے خوشی کے لمحات میری زندگی میں آئے، مگر اس میں بھی مکمل خوشی کا احساس تب ہوتا جب سب ہی موجود ہوں، کسی کی کمی نہ ہو۔ یہ تو میری اندر کی محبت رہی ہے جو میں اتنے معمولی موقعوں کے لیے بھی یہ سوچ رکھتی ہوں، ورنہ انہی لوگوں کی زندگی میں تو نہ جانے کتنے ہی لاکھوں اس سے بہترین موقع اور لمحات آئے، خوش ہونے کے، شادی بیاہ تقریبات میں مل بیٹھنا، ہنسنا بولنا۔ لیکن میری زندگی میں ایسا کچھ نہ تھا، صرف گنتی کے 2-3 ہی موقع ایسے تھے، وہ بھی منظر اتنے پرانے کے نظر میں دھندلا گئے ہیں۔ 12 سال سے تو ویسے ہی ایک بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی ہوں، بلکہ بیوہ سے بدتر، ہر چیز خود پر حرام کر لی۔ پھر بھی ہمیشہ چھوٹی سے بھی چھوٹی خوشی کے موقع پر سب کو یاد کیا، مگر میرا خیال کسی کو نہ آیا۔ خیر، اس سوچ کے تحت 2-3 دفعہ میں نے بھابھی سے بھی کہا، جب وہ اپیوں کا تذکرہ کرتی، کہ ٹھیک ہے ان کو بلا لیے گا یا بلا لیتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح فارینہ کی طرف بھی پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اگر رابطہ ہوتا تو اس سے ضرور کہتی کہ آپس کی ناراضگیاں مت ختم کرو، ویسے ہی رہنے دو، مگر ایک آدھ بار کسی اور کے منہ کو شامل رہو جس کے لیے تم سمجھو کہ گنجائش نکال سکتی ہو۔ اگر وہ ایکسیپٹ کرے تو ٹھیک، ورنہ اس کی مرضی۔ پر ایسی نوبت نہیں آئی۔